الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسی آیت کے تحت 21ویں رمضان کی شب جامعہ عثمانیہ میں کچھ عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا وہ جو صاف ستھرا ہو گیا۔ فلاح کیا چیز ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ فلاح عربی کا لفظ ہے، اور جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فلاح پا گیا یعنی کامیاب ہو گیا۔ اب کامیاب یہ فارسی کا لفظ ہے۔ کام کا معنی ہے مقصد، یاب اس کے معنی ہے پا لینا۔ کامیاب یعنی مقصد کو پا لیا، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ یقیناً مقصد کو پا گیا، مقصد کو پا لیا اس نے جو صاف ستھرا ہو گیا۔ تو اب وہ مقصد کون سا ہے؟ دنیا میں مقاصد بہت سارے ہیں، ہر شخص کا اپنا ایک مقصد ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ جس کو میں نے مقصد سمجھا ہے بس وہی مقصد ٹھیک ہے، باقی لوگوں کے مقاصد غلط ہیں، پھر آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا مقصد بھی ہے انسان کے آگے، انسان کے سامنے، کہ جو ہر انسان کا مقصد ہو، جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو؟ تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 مقاصد ایسے نظر آتے ہیں جن پر سارے انسان متفق تھے اور متفق ہیں، اور اسی کے لیے دن رات وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اس مقصد کو پا لینے میں۔ اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد ہر انسان کا، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو، چاہے انڈونیشیا میں رہتا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے فارسی بولنے والا ہو، چاہے عربی بولنے والا ہو، چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، جہاں بھی انسان رہتے ہیں ہر انسان کے سامنے یہ مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی صحت ملے کہ جس کے بعد بیماری نہ ہو، یعنی میں بیمار کبھی نہ ہوں، میں ہمیشہ صحت مند رہوں۔ ہر انسان کی خواہش ہے، اور اس کے لیے اسپتال بنائے، اس کے لیے میڈیکل کالج بنے ہیں، اس کے لیے ریسرچ ہوتی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی، اب بھی ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں تاکہ انسان ہمیشہ صحت مند رہے، کبھی بیمار نہ ہو جائے۔ دوسرا مقصد ہر انسان جس کو پانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، مجھ پر بڑھاپا نہ آئے، ہمیشہ جوانی رہے۔ اور تیسرا مقصد سب کے سامنے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ میں جو چاہوں مجھے وہ مل جائے، یعنی میری ہر خواہش پوری ہو جائے، مجھے دنیا کی ہر خوشی مل جائے۔ یہ 4 مقاصد ایسے ہیں جن کو مقصد کہا جا سکتا ہے، اور اس پر سارے کے سارے انسان متفق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد کو پا لیا اس نے جو صاف ستھرا ہو گیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا وہ اپنے مقصد کو پہنچ گیا، اس نے اپنا مقصد پا لیا، یعنی یہ 4 چیزیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ شرط رکھ دی، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو۔ اب یہ 4 چیزیں وہاں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کبھی سوچتا ہے جب ہم یہ 4 مقاصد حاصل نہیں کر سکتے
نہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں، نہ بیماری سے بچ سکتے ہیں، نہ جوانی کو قائم رکھ سکتے ہیں، نہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ جب یہ چاروں مقاصد ہم حاصل نہیں کر سکتے، پورے نہیں کر سکتے، پا نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر پھر یہ طرف رکھی کیوں ہے؟ یہ خواہش ہمارے اندر کیوں رکھ دی اللہ رب العزت نے جب یہ چیزیں ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری یہ مقاصد تمہارے جو ہیں چاروں مقاصد یہ پورے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے میں نے تمہارے لیے مقام رکھا ہوا ہے، ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جب اس میں داخل ہونے والے داخل ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں وہ زندگی دے دی گئی کہ اس کے بعد موت نہیں آئے گی، آج تمہیں ایسی صحت دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، اور آج تمہیں وہ جوانی مل رہی ہے جس کے بعد کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، اور آج تمہیں وہ نعمت دی جا رہی ہے کہ ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے پورا کر دیا جائے گا، تمہاری ہر خواہش کی تکمیل یہاں پر ہوگی۔ تو چاروں مقاصد پورے ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے ہے یہ جو صاف ستھرا ہو گیا۔ اور صاف ستھرا ہونا کیا ہے؟ اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جنت میں داخلہ تزکیے کے بغیر نہیں ہوگا، جنت کا داخلہ تزکیے کے بغیر نہیں ہوگا۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ روح یہ اصل ہے اور جسم اس کے لیے بطور سواری کی ہے۔ روح لطیف چیز ہے، جس طرح فرشتے لطیف وجود رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جنات کو ہم نہیں دیکھتے، ہمیں ہوا نظر نہیں آتی جبکہ ہے، قدرتی ہوا بھی چل رہی ہے، پنکھوں کی ہوا بھی آ رہی ہے، لگ بھی رہی ہے جسم کو، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، لطیف چیزیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہماری روح ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جسم، خاکی جسم بطور سواری کے روح کو عطا کر دیا، اور اسی کے اندر روح ہے، اور جب تک یہ روح ہے تو ہم انسان کہلاتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جسم کی وہ روح ہے، جب تک ہے جسم کے اندر انسان ہے۔ جیسے بادام ہے، اگر آپ بادام خرید لیں، اس کے اوپر چھلکا ہوگا، اس کو آپ توڑیں گے، وہ چھلکا کام کا نہیں ہے، اس کے اندر گری نکلے گی۔ جب آپ گری کو نکال لیں گے تو وہ بھی اصل نہیں ہے، بلکہ اس گری کے اندر پایا جانے والا روغن اور تیل وہ اس کی اصل ہے۔ پھر جب وہ تیل آپ اس میں سے گریوں کو یکجا کر کے اس میں سے وہ تیل نکال لیں گے تو اب وہ چھلکا اور وہ گودا جس سے تیل نکالا گیا وہ بیکار ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، اب اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ چھلکے بھی پھینک دیے، گودا بھی پھینک دیا، کیونکہ جو اصل جوہر تھا وہ اس کے اندر وہ روغن تھا، وہ تیل تھا جو آپ نے حاصل کر لیا۔ تو اسی طرح ہمارا جو وجود ہے یہ اصل نہیں، اصل اس کے اندر روح ہے، اور یہ روح جب تک ہے تو ہم انسان کہلاتے ہیں۔ کوئی شخص فوت ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، وہ سارے کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بھائی کیوں رو رہے ہو آپ؟ یہ ہمیں چھوڑ گیا۔ بھائی کہاں چھوڑ گیا؟ سامنے پڑا ہے، وہی دو ٹانگیں ہیں، دو پاؤں ہیں، وہی ناک ہے، وہی دو کان ہیں، وہی جسم ہے، تمہارے سامنے پڑا ہے، کہاں چھوڑ گیا؟ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں، وہ چھوڑ گیا، جو ہمارا بھائی تھا اب بھائی نہیں رہا، اب بھائی کی لاش پڑی ہے۔ جو ہمارا، بیوی کہے گی جو میرا خاوند تھا اب وہ خاوند نہیں رہا، یہ خاوند کی لاش ہے، کیونکہ وہ اصل جو جوہر تھا، جو روح تھی، وہ اس سے نکل گئی۔ اب یہ وجود اسی طرح ہے جس طرح بادام کے چھلکے اور گودا ہم نے پھینک دیا تھا، اسی طرح اب اس لاش کو بھی ٹھکانے لگایا جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، پھینکا نہیں جاتا، انسانی احترام ہے، لیکن اس کو پھر کفن دے کر اس کو دفن کیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ زمین میں اتار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی اصل جو روح تھی وہ اس کے اندر سے نکل گئی۔ اب جو اندر روح ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ بادام ہے نا، بادام آپ نے لیے، توڑے، گریاں نکالی، روغن نکالا، محنت کی، لیکن جو روغن نکلا، جو تیل نکلا وہ کڑوا نکل آیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ محنت بھی ضائع گئی، پیسہ بھی ضائع گیا، یہ تو کام کا نہیں ہے۔ روغن نکلا، تیل نکلا، لیکن وہ کڑوا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔
اور اگر اس میں سے روغن میٹھا نکل آیا، وہ تیل میٹھا نکل آیا، تو آپ کے کام کا آپ خوش ہو گئے کہ میرا سرمایہ، میرا پیسہ بھی ٹھیک جگہ پہ لگا ہے، میری محنت بھی ضائع نہیں گئی، جو میرا مقصد تھا میں نے حاصل کر لیا۔ تو اب انسان کے اندر جو روح ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک انسان بظاہر خوب چمک دمک کر روڈ پہ نکلتا ہے، چلتا ہے، خوب اس نے تیل لگایا، بالوں کو سنوارا ہوا ہے، اپنے وجود کو اس نے خوشبو سے معطر کیا ہوا ہے، اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر اخلاقیات نہیں پائے جاتے، اس کے اندر برے اخلاق پائے جاتے ہیں، اس کے اندر امانت کی جگہ خیانت پائی جاتی ہے، اس کے اندر سچائی کی جگہ جھوٹ پایا جاتا ہے، اس کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، تو بظاہر وہ جتنا بن سنور کے نکلے گا اس کو آپ اچھا انسان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا اندر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ خوب بن سنور کر، بن ٹھن کر وہ جا رہا تھا، بڑے فخر سے چل رہا تھا، اچھا قیمتی لباس پہنے ہوئے اور اپنے بالوں کو سنوارے ہوئے، داڑھی پہ کنگھی کیے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو سامنے شخص جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر بات کرے تو اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے گا، معزز شخص ہے، وڈیرا ہے، مال و دولت رکھتا ہے، اچھا لباس میں ہے، اگر یہ بات کرے گا تو اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے گا، اگر کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اگر کسی خاندان میں کسی قبیلے میں نکاح کے لیے پیغام دے گا تو اس کا نکاح کا پیغام قبول کر لیا جائے گا، لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تیار ہو جائیں گے، یہ تو ایسا شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، ایک اور شخص گزرا، پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، میلا جسم، فقیر اور مسکین سا، سر جھکا ہوا اور دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ بات کرے گا تو اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنا جائے گا، کوئی توجہ نہیں دے گا، فقیر مسکین شخص ہے، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اگر کہیں نکاح کا پیغام لے کر جائے تو وہ قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو پہلے شخص گزرا تھا اگر ان جیسوں سے زمین بھر جائے، یہ ایک فقیر ان سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے ہاں اندرونی جوہر کو دیکھا جاتا ہے، ظاہری وجود کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور اسی طرح جو ہمارے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، نماز ہے، عمل ہے، روزہ ہے، عمل ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ اعمال ہیں، ہمارے اعضاء سے، کچھ زبان سے ہوتے ہیں، کچھ باقی اعضاء سے سرزد ہوتی ہیں، تو ان اعمال کا دار و مدار بھی قبولیت کا وہ اندر کے اخلاص پر ہے۔ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ 3 شخص قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ ایک مجاہد ہوگا، پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے کیا لائے ہو؟ عرض کرے گا اللہ مجھے آپ نے قوت دی تھی، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، میں نے ساری آپ کے راستے میں لگا دی، میں اپنی جرت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی صحت، اپنی طاقت کو آپ کے راستے میں، آپ کی رضا کے لیے خرچ کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی قیمتی جان کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس نیت سے سب کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، وہ دنیا میں تمہارے نام کی تختیاں لگ چکی ہیں، دنیا میں تمہارے نام پر اشتہار چل چکے، لوگ تمہیں بہادر کہہ چکے، اب یہاں تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی طرح عابد، اسی طرح عالم، اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، تو معلوم ہوا کہ اصل جو جوہر ہے وہ اندر ہے، اخلاص اندر، اخلاص کا تعلق اندر سے ہے، باطن سے ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ اگر درست ہو جائے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا تو سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر اس میں خرابی آ جائے، بگاڑ آ جائے تو سارا جسم بیکار ہو جائے گا، اس سے نکلنے والے سارے اعمال بیکار ہوں گے۔ اور فرمایا جانتے ہو وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب،
فرمایا کہ وہ دل ہے انسان کے اندر، اس کو پاک کرنا، اور یہی دل قیامت کے دن صاف ہوگا تو کام آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے نا قرآن حکیم میں، اس میں فرمایا گیا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا۔ اللہ وہاں پر کون سی چیز کام آئے گی؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو روشن دل لے کر آئے گا، صاف پاکیزہ دل لے کر آئے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو باطن کو صاف کرنا، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، یعنی برے اخلاق کی جگہ اچھے اخلاق کا پیدا کرنا، جھوٹ کی جگہ سچ کا لانا، خیانت کی جگہ دیانتداری کو لانا، ریا کی جگہ اخلاص کو لانا، اللہ کی رضا مقصود بنا لینا، اللہ کا خوف اندر شامل کر لینا، تاکہ جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان سے غلطی کوئی نہیں ہوگی، پھر انسان غلطی نہیں کر سکتا، پھر انسان خطا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، ایسا خوف ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی ہمارے باطن کے اندر، تو ہمارا باطن صاف ہوگا، اور جب اندر صاف ہوگا تو پھر باہر سے ظاہر ہونے والے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں گے۔ تو یہ تزکیہ جس نے دنیا میں حاصل کر لیا تو وہ مسکراتا ہوا جائے گا دنیا سے، لوگ رو رہے ہوں گے اور وہ مسکرا رہا ہوگا۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، کئی کی جنازوں میں دیکھا ہے، ان کی جسم کو دیکھا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، اپنے باطن کو صاف کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور پھر اہل ایمان جو دنیا میں اپنا تزکیہ نہ کر سکے، میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف ستھرا ہو گیا، جو اپنے باطن کو صاف ستھرا جس نے کر لیا۔ جنت ویسے ہے تو مکان اصلی نا، یہ ہمارا وطن اقامت ہے، وطن اصلی ہمارا جنت ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا نا، تو اصل وطن تو جنت تھا، جنت سے زمین پہ آئے، اب زمین سے دوبارہ جانا وہیں پہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط رکھ دی ہے کہ تزکیہ کر کے آؤ، اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے آؤ۔ اور جو صاف ستھرا کر کے آئے گا، اپنے آپ کو پاک کر کے آئے گا، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے ان کے لیے، آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارے باپ دادا کی جاگیر ہے، تمہاری میراث ہے تمہاری، اپنی لے لو۔ اور جنہوں نے دنیا میں اپنا تزکیہ نہ کیا، تو جنت چونکہ بغیر تزکیے کی ملتی نہیں ہے، اگر دنیا میں تزکیہ نہ کیا تو پھر اس کو صاف کرنے کے لیے جہنم بھیجا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اس کو جہنم بھیجا جائے گا، وہاں پر جب وہ صاف ہو جائے گا تو پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر جنت بھیجا جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانی سے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے میلے ہوئے صاف ہو گئے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پانی سے صاف نہیں ہوتے، چکناہٹ لگی ہوئی ہے، صابن لگانا پڑتا ہے، صاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واشنگ مشین میں ڈالنا پڑتا ہے، پاؤڈر ڈالنا پڑتا ہے، پھر صاف ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل صاف ہوتے ہی نہیں ہیں، نہ صابن صاف کر سکتا ہے، نہ صرف صاف کر سکتا ہے، نہ واشنگ مشین صاف کر سکتی ہے۔ تو ایسے کپڑے جو بالکل صاف ہونے کے قابل نہیں، یہ وہ ہیں جن کے سینوں میں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا تو تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا، جہنم کی آگ بھی ان کو صاف نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ بھی ان کو پاک نہیں کر سکتی، ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان ہے اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے یہاں پر، تو پھر وہاں پر اس کو صفائی کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں، جہنم کا عذاب معمولی چیز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام پناہ مانگتے رہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ نے ایک آواز سنی اور اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ 500 سال پہلے
ایک پتھر گرایا گیا تھا جہنم میں، آج وہ اس کی تہ میں پہنچا ہے، 500 سال بعد اس پتھر کی آواز آئی ہے گرنے کی، آگ اس کی سیاہ ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ بندے میرے ڈر جائیں اپنے انجام سے اور دنیا کی زندگی میں ہی مجھے راضی کر لیں۔ اور یہ موقع ہمیں عطا فرمائے، رمضان کا موقع ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ آخری راتیں ہیں، عید کی رات ہے، اس طرح لیل عشر ہے، وہ 10 راتیں ہیں جو ذی الحج میں آتی ہیں، یہ بابرکت موقع اللہ نے اس لیے تو عطا فرمائے کہ میرے بندے آ جائیں، غلطیاں کر چکے ہیں تو آ جائیں، اب بھی آ جائیں، میں ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے، اور پھر نوازتے بھی اتنا ہیں، انعامات بھی اتنے دیتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنا دیتے۔ ایک گناہ کیا جائے ایک لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کر لیا انسان نے ایک گناہ لکھ لیا گیا، ایک نیکی کر لی ہے 10 لکھ دی گئی، اور پھر ثواب بڑھتا جاتا ہے، مختلف مواقع پر بڑھ بھی جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی عطا کر دیے کہ تھوڑا سا شاید کہ سیکنڈ کے حساب سے لگتا ہے وقت ان پر، اور نیکیاں لاکھوں سے بھی گزر گئیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5 مرتبہ پڑھ لو، 1 کروڑ نیکیاں۔ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ آؤ میرے بندو لے لو، یہاں خیرات بانٹی جا رہی ہے، دامن بھر بھر کر لے جاؤ۔ اور وہاں بھی ایسا ہوگا، انعامات جن لوگوں پر ہوں گے نا، ان لوگوں کی شان بھی بڑی نرالی ہوگی۔ وہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط پر گزرنا ہوگا، اور پل صراط بنی ہوئی ہے جہنم کے اوپر، نیچے جہنم ہے، اوپر پل بنی ہوئی ہے پل صراط، اوپر گزر کر جانا ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا نوازیں گے کہ جب وہ پل صراط پر جہنم کے اوپر سے گزرنے لگیں گے نا، تو جہنم پکار کر کہے گی اے اللہ کے پیارو جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے نور نے ہماری آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جلدی سے گزرو۔ اللہ تعالیٰ نوازتے بھی اتنا ہے۔ تو یہ راتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، ہم اللہ سے مانگیں، اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے مانگیں، سب سے بڑی چیز اللہ سے اللہ کی رضا مانگیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بڑا فرمایا ہے قرآن حکیم میں کہ سب سے بڑی چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت سے اللہ کی رضا مانگیں، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اپنی باطن کی اصلاح اور باطن کی صفائی کے لیے اللہ سے سوال کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے اور ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے۔